میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی بیٹا کام کرتے ہو نا، اس کام کو بھرپور دلچسپی اور لگن کے ساتھ کریں، وہ چاہے آپ ہیں، چاہے استاد ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر اپنی دلچسپی اور اپنی انٹینشن، اپنی لگن، اپنا سپارک اور اپنی مکمل 100% نہیں دیتے نا، تو اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف 10ویں کی جو کلاس ہے، ہم ایک دن منا رہے ہیں، اس دن کا نام ہے ینگ انٹرپرینورز ڈے۔ ینگ انٹرپرینورز ڈے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس دن میں جو 10ویں والے ہیں، یہ 3 سیکشن ہیں ہمارے، یہ تمام بچے غور سے سنیں۔ داہم جناح، داہم اقبال اور داہم لیاقت، یہ 3 کلاسیں اپنی اپنی کلاس کے سامنے یا کسی سوٹیبل ایریا پہ سٹال لگائیں گی۔ آپ اچھے انٹرپرینور بھی بنیں، اور بجائے اس کے کہ کل کو بے روزگار ہو کر پڑھے لکھے ہیں جی، ان کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے جاب کرنے کی؟ آپ جاب دینے والے بنو یار، آپ جاب لینے والے کیوں ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں کروانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کا مقصد ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز رکھ لے گا، کوئی اسٹیشنری کی چیز رکھ لے گا، کوئی جو ہے وہ ادر آئٹمز رکھ لے گا، اور ان سٹالز پہ ہر ٹیچر نے اور ہر اسٹوڈنٹ نے خریداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہے جب سنت کے مطابق آپ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کریں گے کل کو، دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم، ایک صحابی نے جو ہے اپنا دکان بنائی، دکان بنانے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی دکان چل رہی تھی اور اچھی رننگ میں چل رہی تھی۔ ایک دن ایک بندہ جو ہے اپنا سامان واپس لے آیا اس کے، تو اس صحابی نے اس سے وہ مال واپس لیا اور دکان بھی بند کر دی۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ اس نے کہا کہ میرا تجارت تو مقصد تھا نہیں، کیونکہ صحابی جو ہے نبی کی ہر ادا پہ فدا ہوتے ہیں، یہ مال کا واپس لے لینا سنت ہے، تو میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا، میری یہ سنت زندہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہ حدیث تھی، جب میں نے کام شروع کیا اس وقت یہاں پر یہ روٹین تھی، کسی کا نام لینا مناسب نہیں، کہ کپڑے کو اگر کینچی لگ جاتی تھی نا تو وہ کہتے تھے بھائی انہوں کینچی لگ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان نے کوشش کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش دیکھ کر اس کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا، میری جاب بھی تھی اور میں اپنا جو ہے زراعت بھی کرتا تھا، پھر میں نے اپنا ذہن بزنس تک کیا، میری فیملی میں سے کسی نے بزنس سٹارٹ نہیں کیا تھا، اور مجھے جب میں اس دکان کو بنایا شروع کیا تو وہ پہلی دکان تھی جس کو میں نے شیشہ لگایا، اس کے اندر میں نے کاؤنٹر بنایا، اس کے اندر کرسیاں رکھی، تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو میڈیکل سٹور لگے گا، دیہات کے جو گاہک ہیں وہ تو دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ تو گھبرائیں گے۔ لیکن وہی میں نے اللہ پہ توکل کیا کہ جہاں پہ بھی بندے کو کوئی کام کرنا ہے اس کو تھوڑا مختلف کام کرنا ہے۔ آج اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد بازار میں جو ہے کرنے والی ذات پھر اللہ کی ہے، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا اور دماغ میں ڈالا اور میں نے اس کو چینج کیا۔ اس کے بعد بازار میں آپ کو اچھی دکانیں، لوگ پہلے دکانوں پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے تھے، سیدھی سی دکان بنائی اس میں بیٹھ کے، اب ماشاءاللہ دکان جو ہے آپ دیکھیں بازار میں بڑی اچھی اچھی دکانیں بنی اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور میرا شروع سے ایسا ذہن تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی کچی دیوار کو توڑ کر پکی دیوار بناتا تھا یا وہ پلستر کرتا تھا اپنے مکان کو ڈیولپ، مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، اللہ اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ انسان کی طلب دیکھتا ہے کہ یہ کیسا رزق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی طلب کو درست کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور وافر رزق عطا فرما۔ کیوں کہ جو مومن جو رزق والا ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کسی غریب کی مدد بھی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، یتیم کی پرورش بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک کے بعد ذہن بنا لیا کہ کوئی نوکری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 جو ہے حصے جو رزق کے ہیں، اس میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہیں۔ اپنا ذہن کو وسیع کریں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے تاجر دلیر رزق پاتا ہے، بزدل تاجر محروم رہتا ہے۔ جو بندہ ڈر ڈر کے بزنس کرتا ہے، اپنے آپ کو دلیری سے اپنا شوق دیکھیں، کہ اپنی مارکیٹ دیکھیں کہ میں کون سا کاروبار کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ کھوکھے والا تو ایک دن سیٹھ بن جاتا ہے، نوکری والا نہیں بنتا ہے۔ ایسے کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہے، پھر اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔
اپلائی کیا جاتا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد پھر اس میں خامیاں آتی ہیں، ان خامیوں کو پھر ریکٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر ان کو دوبارہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جو ہیں وہ اپنی شکل بدلتی ہیں، اور ایک دن جو ہے وہ چیز بنتے 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 ایک بڑا جو ہے وہ بزنس مین بندہ بن جاتا ہے، بڑا ٹائکن بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس میں بھی بھرپور حصہ لینا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایس بی اے کے اندر بھی بھرپور حصہ لینا ہے، ڈسپلن کے حوالے سے بھی۔ یہ ہماری پہلی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے وہ اچھی شکل میں بھی لے کر جائیں گے۔